رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہماری سورۃ البقرہ کی آخری آیت الحمدللہ تقریباً 2.5 پارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد محاورہ ترجمہ۔ لا نہیں یکلف تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے، لہا اس کے لیے ماں جو کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اسی پر ہے ماں جو اکتسبت اس نے برائی کمائی۔ ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا اور اگر بھول جائیں ہم، او اخطانا یا غلطی کریں ہم۔ ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تحمل تو ڈال لینا ہم پر اسن بوجھ کمان جیسا کہ حملتا ہو تو نے بوجھ ڈالا تھا الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تو ہم ملنا تو ہم سے اٹھوا ماں جس کی لا نہیں طاقت لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے وافو اور تو درگزر فرما انا ہم سے جس کی انا ہم سے وغفر لنا اور تو بخش دے ہمیں، ورحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، انتا تو مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا چنانچہ تو مدد فرما ہماری علی القومی لوگوں کے مقابلے میں الکافرین کافر۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پہ ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یعنی ہم تیری اطاعت کرتے ہیں لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا، یعنی ہمارے پر ویسا حکم نہ ہمیں دینا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت کا شان نزول میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا تھا، آیت نمبر 284 میں، کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ کے متعلق بتایا کہ اس آیت کو اس کے بعد والی آیت یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نے منسوخ کر دیا، یعنی وہ حکم ختم ہو گیا اور یہ حکم جاری ہو گیا۔ لا یکلف اللہ اس سے مراد ہے کہ وہ اس عمل کے مکلف نہیں ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وسعہ سے مراد اس کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے اثر سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، اس نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ عادلانہ ہیں، جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ بھی میری طاقت کے مطابق ہیں، اور قیامت کے دن بھی ٹھیک انصاف ہوگا۔ اس یقین کی وجہ سے مومن ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ سے ایمان والے کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ فرائض ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرض عائد ہی نہ کرتا۔ یاد رکھیں جب بھی یہ یقین رکھنے والا انسان تھکتا ہے یا کمزوری محسوس کرتا ہے یا فرائض بھاری لگنے لگتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذاتی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بوجھ نہیں ہے، اور پھر اس یقین کی وجہ سے وہ اپنے عزم و اپنے ارادے کو نئی سرے سے تازہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والا اس یقین کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ یقین مومن کی ہمت بندھاتا ہے اور اس کے ارادے میں قوت پیدا کرتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ لہا ما کسبت میں کسب سے مراد خیر ہے،
اور اکتسابہ سے مراد شر ہے، یعنی جو اس نے برائی کمائی اسی پر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 164 ترجمہ، اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر اس کا وبال ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا، کسی شخص کو وہاں کسی مدد و سفارش کی امید نہ ہوگی، ہر شخص اپنا نامہ اعمال اپنے رب کے سامنے خود لے کے جائے گا، بحیثیت ایک فرد اپنے رب کے سامنے ہوگا۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، تو پھر اس کے اندر یہ یقین بھی پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذمہ دار بن جاتا ہے، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا، نہ ان کو چھوڑتا ہے۔ آج ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ یقین موجود ہے، کیا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یا دوسرے انسانوں کے لیے اس کے بھروسے کو توڑ دیتے ہیں۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ کر دے، دھوکہ دے دے، مجبور کر دے اور میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دوں تو قیامت کے دن ان سارے انسانوں میں سے کوئی میرے کام نہ آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، نہ کوئی میرا بوجھ اٹھائے گا۔ اس یقین کی وجہ سے معاشرے میں انسان کو اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے پوری طرح فکر ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اپنے مال اور دولت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہونے کی وجہ سے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن دوسرے کو تواصع بالحق کے لیے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اعمال نامے میں درج ہوں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان پر جزا سزا ملے گی۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم پر مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ رہے تھے آمین۔ آپ بھی جب اپنی نماز میں یا کسی وقت یہ دعا پڑھیں تو آپ یہ ہر ربنا پر آمین کہیں۔ ان نسینا سے مراد ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں بھول جائے جو ہم پر فرض کی گئی ہو۔ اخطانا اس سے مراد ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اس سے کام اس انداز سے ہو جائے جو جائز نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک انہوں نے ایسے کام کو برا سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا جو ان کے نفسوں میں آ جائیں جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم نمبر 75۔ اس آیت کے بارے میں مزید ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔